السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فضل صحت رحمت نعمت سب نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر، اس کا احسان اور اس مالک کا بہت بڑا کرم ہم پر کہ آج الحمدللہ ہم قرآن الحکیم کا 25واں پارہ الیہ یردو اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر اس سلسلے میں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو ہماری کیا کہتے ہیں سورہ مبارکہ ہے وہ یہی چل رہی ہے، سورۃ حامیم السجدہ۔ آیت مبارکہ کا آغاز جو ہم آج الحمدللہ کریں گے وہ آیت مبارکہ 47 ہوگی سوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد، اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، علم الساعۃ، قیامت کا علم، وما اور نہیں، تخرجو نکلتا، من الثمرات پھلوں میں سے، من اکمامہا اس کے غلافوں میں سے، وما تحملو اور نہیں اٹھاتی ہے، من انثی کوئی مادہ، ولا تضع اور نہ جنتی ہے، الا مگر بعلمہ اس کے علم میں ہے، وَيَوْمَ اور جس دن، يُنَادِيهِمْ وہ پکارے گا ان کو، أَيْنَ شُرَكَائِي کہاں ہیں، یعنی کہے گا فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، قالوا وہ کہیں گے، آذنک ہم عرض کر چکے ہیں آپ کو، ما منا نہیں ہم میں سے کوئی، شہیدن گواہ، یعنی اگر بامحاورہ اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، وہ بچے جو وہ جنتی ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، یعنی 3 چیزوں کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی بات کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا جائے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اس کے وقوع کا کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقعہ ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ما مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کی بابت مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا تجھے ہے، میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، اور اسی طریقے سے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہوئی، یعنی مکی سورہ مبارکہ ہے، وہ لوگ قیامت کے آنے کے بارے میں پوچھتے تھے مگر یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کب اور کیا ہوگا، یعنی غیر سنجیدگی سے سوال کرتے تھے۔ سنجیدہ سوال انسان کے علم میں اضافہ کرتا ہے، اس کے کردار اور عمل کو بدلتا ہے۔ علمی سوال کرنے سے پہلے بھی انسان کو پہلے خود پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ میں بحث کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کسی سے سوال، یا پھر کیا ہے کہ میری سمجھ میں کوئی اضافہ ہو جائے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک خاص رنگ پایا جاتا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتوں کا جواب نہیں دے پاتے تو اس کو اللہ سے منسوب کر دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے، اور یہ کسی بھی علم والے کے لیے پر یہ چیز ہے کہ وہ اللہ کی طرف موڑ دے اس سوال کو، اس کے جواب کو، یعنی کہ اصل علم کا خزانہ، یعنی اصل علم والا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔
اور انسان ہونے کے ناطے انسانوں کے اندر کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اور ان کا یہ جو سوال تھا نا، یہ صرف اس لیے تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کو لایا جائے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا علم کامل کا بیان ہے، یعنی کامل و محیط کا بیان ہے کہ اس کی صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اس طرح کا علم کامل کسی اور کو نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے سے علم دیا، ان کے پاس اتنا ہی علم ہے۔ اس علم وحی کا تعلق بھی منصب نبوت، اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سوال کرنے والے کی جتنا میں بھی جانتا ہوں ہے۔ اور پھر کہہ دیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم چیزوں کا جو دنیا کے اندر واقعات ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کروائی لوگوں کی، اور یہ کہا کہ اللہ کے علم میں ہر چیز رہتی ہے، خواہ وہ پھل جو ہے وہ اپنے غلافوں میں سے نکلتے ہیں، یا کوئی مادہ بچے کو اٹھاتی ہے یعنی اس کو حمل ہوتا ہے، یا وہ جب پیدا کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے۔ یہ اس کے علم کی خاصیت ہے کہ ہر چیز اس کو پتا ہے کہ کس طریقے سے دانہ جو ہے، بیج جو ہے وہ ایک پھل کی فارم اختیار کرتا ہے، پھر اس کے اوپر کا غلاف پھٹتا ہے اور اس کے اندر سے اصل پھل برآمد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہزاروں سپرمز جو ہے وہ ایک عورت کے رحم میں یا کسی بھی مادہ کے رحم میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک کوئی سپرم جو ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشنی ہوتی ہے، تو وہ حمل کی اس سے ٹھہرتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ اس دن، یعنی اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگوں نے اللہ کے شریک بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کی خصوصیات کو دوسروں میں بانٹ رکھا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ شان بے نیازی سے فرمائیں گے کہ بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا۔ یعنی آج جو لوگ جو ہے اللہ کی جو صفات ہیں دوسرے دنیاوی ہستیوں کو دیتے ہیں، تو اس دن جو وہ برابر ان ہستیوں کو وہ صفات دینا بھی اللہ کے نعوذ باللہ برابر شریک کرنے کے برابر ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بلاؤ ان لوگوں کو کہ جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، اور وہ ڈر کے مارے، یعنی کہ جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج تو ہمیں عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس دن کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کہی ہوئی تھی۔ ان تمام تر بات کا، یعنی اس آیت مبارکہ سے ایک غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات سمجھ میں آ جائے اس کا آپ جواب دے دیں، ورنہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ حکمت یہی ہے کہ روڈ اور نان سیریس سوالات کا موضوع بدل کے انہیں غیر مفید سے مفید کی طرف لے کے جایا جائے، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کا جو تمسخر اڑانے والا یہ سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی، یعنی سیکھنا سمجھنا کچھ نہیں تھا، اور اس کو جو موڑا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کروائی کہ دیکھو 100% علم کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ کا علم ہر جگہ محیط ہے، اور اللہ اپنے بزور علم، یعنی علم کی وجہ سے ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ برحق ہے، جیسے درخت اور ماں کے پیٹ سے بچے اور پھل برآمد ہوتے ہیں، ان کا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ بعض اوقات ایک بیج ہم لگاتے ہیں تو وہ کوئی پودا بن ہی نہیں پاتا، اسی طریقے سے بعض عمل ٹھہرتا ہے لیکن وہ ساکت ہو جاتا ہے اور وہیں کے وہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا اس سے حمل ہو جاتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بالکل مکمل طور پر پوچھیں گے کہ لاؤ تم میرے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے نا، اب ان کو لے کر آؤ گے، تو اس دن وہ لوگ جو ہے اعلان برات کر دیں گے، یعنی علیحدگی کی اعلان کر دیں گے کہ ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں تھے۔ وَذَلَّ اور گم ہو جائیں گے انہم ان سے، ماں جو کانو تھے وہ یدعونا وہ پکارتے، من قبل اس سے پہلے، وَظَنُّوا اور وہ سمجھ لیں گے، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من محیص کوئی چھٹکارا۔ اب وہ جو دنیا کے اندر بہانے بنایا کرتے تھے، وہ تمام تر شریک، وہ تمام تر چیزیں جو ان کے پاس طرح طرح کی دلیل دینے کے لیے موجود تھی، وہ ہر چیز ان سے گم ہو جائے گی اور انہی کے خلاف ہو جائے گی۔ تو کیا ہوگا اس دن آئے گی اور انہی کے خلاف ہو جائے گی، تو کیا ہوگا اس دن وہ یقین کر لیں گے
کیونکہ وہ آگ کو دیکھ چکے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے قہر کو بھی دیکھ چکے ہوں گے. تو وہ کہیں گے کہ اب ہمیں جب کوئی بچانے والا نہیں ہے تو ہر چیز ان کی نگاہوں سے ختم ہو گئی. تو اب وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے کہ اب کوئی گمان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور چھٹکارا کسی صورت نہیں ہو سکتا. لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا ہے انسان، من دعاء الخیر، بھلائی کی دعا سے. وَإِنْ، اور اگر، مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر چھو جاتا ہے اس کو شر یعنی برائی، فَيَئُوسٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، قنوطٌ، بہت نا امید. اللہ رب العزت نے انسانی نفسیات کی بڑی خوبصورت بات کا ذکر فرمایا کہ بھلائی مانگنے سے انسان تھکتا نہیں ہے. یعنی دنیا کا مال و اسباب، صحت، قوت، عزت، رفعت اور دیگر دنیاوی نعمتوں کے مانگنے سے انسان کبھی نہیں تھکتا. یعنی بہت کم ہوتا ہے جو آخرت کے بارے میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے، آمین. اور انسانوں سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت یہی کرتی ہے کہ اللہ سے جب مانگتی ہے تو اپنے لیے طرح طرح کی چیز مانگتی ہے. اگرچہ انسان کی یہاں پر بات ہے، مگر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرم، متکبر اور کافر کی بات کی کہ اچھے دنوں میں اسباب مانگتے رہتے ہیں، عزت، مرتبہ، مال و دولت کو مانگتے ہیں اور مانگ مانگ کے پھر تھکتے بھی نہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے اندر مزید سے مزید تر کا اضافہ ہوتا چلا جائے. اور یہ جو اضافہ یہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو شاید اس چیز کے حقدار ہیں کہ مکمل طور پر ہر چیز ہمیں ہی مل جائے. اور جب ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں اور اگر خدا نخواستہ ان کو کوئی شر پہنچ جائے، یعنی کسی قسم کی کوئی چیز کے اندر کوئی کمی ہو جائے یا کچھ بھی ایسا ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے، یہ مایوس ہو جاتے ہیں اور بالکل نا امید ہو جاتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے مانگنے کا طریقہ کار بتایا گیا. اچھا، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ساتھ میں انکلوڈ کر دوں، وہ یہ والی بات ہے کہ اب کیونکہ الحمدللہ ہم تکمیل کی طرف جا رہے ہیں قرآن الحکیم کی، تو آپ یہ دیکھیے کہ آیات کے اندر سب سے زیادہ جو اسلوب اب جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اپنا رویہ اختیار کرنا ہے. مطلب جس طریقے سے یہ ابھی جو آیت نمبر 47 ہم نے پڑھی، یا اس سے پہلے بھی وہ جو ادعوا الی السلام پڑھا تھا ہم نے، یعنی اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں سکھائیں، یعنی دعا الی اللہ کا جو سبق بھی پڑھا اور ادعوا الی السلام جو بھی ہم کہ بلاؤ اللہ سلامتی کے دین کی طرف اور اللہ کے طرف بلاؤ، تو ان میں تمام تر چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو ہے ہمیں پریکٹیکلی، اگر جس طریقے سے ہم امت وسط ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو اب یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ کوئی بھی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ رب العزت کے پیغام کی ہمیں آگے بڑھانی ہے، تو آپ نوٹ کرتے جائیے، یعنی اس چیز کو ایک سمجھ لیں گراہ میں باندھتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک جو ہے جس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اس وقت میں ایک تربیتی انداز میں کر رہے تھے، تو کیونکہ ہر مسلمان اللہ کی طرف سے داعی اسلام ہے. یعنی ہم دین کیوں سیکھتے ہیں؟ ایک اس لیے کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیں، نمبر 2 اس لیے کہ آخرت کی نجات کا باعث ہمارے یہ بن جائے، یعنی حجت ہمارے لیے بن جائے قرآن کی تعلیم، اور تیسری یہ ہمارے یہ بن جائے، یعنی حجت ہمارے لیے بن جائے قرآن کی تعلیم، اور تیسری یہ والی چیز کہ اس کے اندر جو لوگ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں، کیونکہ ہمیں راسخ اور پکا ہمارا ایمان ہو تو ہم بچ جائیں. اور چوتھی یہ چیز کہ ہم اپنے قرآن کو اور اپنے دین کو جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کر سکیں اس چیز کے لیے، یعنی اس چیز کے لیے اس نیت کے ساتھ ہم دین کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ چیز میں اب اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آگے والی انشاءاللہ العزیز جو آیات آ رہی ہیں ان کے اندر بڑے بہترین طور پر داعی اسلام کی ٹریننگ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، تو ان چیزوں کو آہستہ آہستہ یاد کرتے جائیے، کیونکہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بتانے میں آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ ہم میں سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اور یہاں اس انسانی کردار کا ذکر جس کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ شدید قسم کا مایوس ہو جاتا، یعنی اہل ایمان تو دعا کی قبولیت میں
اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کی حکمت الہی اور فیصلہ الہی کو سمجھتے ہیں، تکلیف کا جب لمحہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں، اس وقت اللہ پر اور اعتبار کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کی اور زیادہ سوچتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، جو انسان اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ انتہائی طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یعنی تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا یہ حال ہے ان سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے اور ان کے سامنے ہر وقت آخرت رہتی ہے، دوسرا تکلیف پہنچنے پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ اپنے لیے کفارہ گناہ سمجھتے ہیں، یعنی گناہوں کا کفارہ اور رفع درجات سمجھتے ہیں۔ مایوسی ان کے بالکل بھی قریب نہیں آتی۔ سمجھایا اصل میں ہمیں ہی گیا ہے کہ جس طرح خوشحالی میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح جب کوئی مصیبت آ جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا ازقناہ، اگر ہم چکھاتے ہم اس کو رحمتن کوئی رحمت منا اپنی طرف سے، من بعد ضراء بعد تکلیف کی مست ہو جو پہنچی تھی اس کو، لیقولن البتہ وہ ضرور کہتا، ھذا یہ لی میرے لیے ہے، وما اور نہیں، اظن نہیں میں گمان کرتا، الساعۃ قیامت کا، قائمتن کہ وہ قائم ہونے والی ہے، ولئن اور البتہ اگر، رجعت اگر میں لوٹا دیا گیا، الی ربی اپنے رب کی طرف، انا بے شک، اندہ میرے لیے، انا لی یقیناً میرے لیے، اندہ اس کے پاس، للحسنی البتہ بہت بہتری ہے، فلا ننبئن البتہ ہم ضرور آگاہ کر دیں گے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو، عملوا جو انہوں نے کام کیے، ولا نذیقنہم البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من عذاب غلیظ سخت عذاب میں سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور مصیبت اسے پہنچ چکی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور مصیبت اسے پہنچ چکی ہے، اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں تو اس کا حقدار تھا اور میں تو خیال ہی نہیں کر سکتا کہ قیامت ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری والے اعمال ہوں گے، یعنی کہ بہتری کی چیزیں ہوں گی، یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کر دیں گے اور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں بہت محبوب سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں محبوب ہوں، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ نعمتیں آتی جا رہی ہیں۔ اور قیامت کی کمی بیشی کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ صرف آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں اصل میں صبر کون کر رہا ہے۔ اس پہلے کریکٹر کے بعد اللہ نے بتایا کہ کوئی نعمت مل جاتی ہے، یعنی نعمت کا ملنا یا چھننا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مایوسی کو بھی پرکھتا ہے کہ جب اس کو نعمت ملے گی تو وہ کیا رویہ اختیار کرے گا، اور جب اسے نعمت نہیں ملے گی تب وہ کیا رویہ اختیار کرے گا۔ تو کہا کہ وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ جیسے اس کو لوٹا دیا گیا تو یہ میرا ہی حق تھا، میں بنا ہی اس چیز کے لیے ہوں، اور اگر لوٹا دیا گیا تو اللہ کے پاس تو میرے لیے بہتری ہی ہوگی، یعنی آخرت کی تیاری نہیں کرنی، آخرت کی مزید تیاری نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے پے در پے نعمتیں اللہ کی طرف سے ملے جا رہی ہیں اور میں مشکلات سے نکلتا جا رہا ہوں، جس پہ نہ میں شکر ادا کر رہا، نہ میں زبان سے شکر ادا کر رہا، نہ میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی عملی طور پر صدقہ خیرات کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو بہتری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو ضرور ہم آگاہ کر دیں گے ان کے اعمال کے بارے میں جب قیامت آئے گی، ان کی حرکتوں کو ان کو دکھا دیں گے۔ عذاب غلیظ ہے، ایسا عذاب جو کہ گاڑا، سخت، گندا، شدید، سنگین اور گندگی والا عذاب ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل مت کیجیے گا، آمین۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کردار کے بعد بتایا، وَإِذَا اور جب انعامنا انعام کرتے ہیں ہم علی الانسانی کسی انسان پر، آرزا وہ اعراض برتتا ہے، ونا بجانبہ اور منہ موڑ لیتا ہے، اذا مسہ اپنے پہلو کو اور موڑ لیتا ہے اپنے پہلو کو، الشر اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی ناگوار چیز، فذو تو لمبی چوڑی دعائن عریض دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر ایک اور کردار اللہ نے بتایا کہ انسان پر جب انعام کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے تب تو وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پھر اعراض برتنا شروع کر دیتا ہے،
اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتا ہے، میرا تو نالج ہی اتنا زیادہ تھا کہ دیکھو مجھے یہ ڈگری مل گئی، میرے تو اتنے زیادہ لوگ جاننے والے فلاں دفتر میں بیٹھے ہیں، میرا کام تو چٹکیوں میں ہو گیا، میں تو اتنا قابل ہوں کہ مجھے جو یہ پوزیشن، یہ مرتبہ جو مجھے ملا ہے، یہ مجھے مل گیا۔ ایک ہی جیسے عمر کے لوگ، ایک ہی اسکول اور کالج سے پڑھنے والے لوگ، اور بعض اوقات ایک ہی خاندان کے لوگ، اور یا ایک گھر کے لے لیں آپ لوگ، ہمیشہ مختلف قسمت اور مختلف اللہ کی طرف سے رحمت اور نعمت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے بہت سارے بچے میں سے کچھ بچے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن وہ نچلی سطح پر رہ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے ان پر اللہ کا بہت زیادہ خاص احسان ہوتا ہے اور وہ بڑی بڑی پوزیشنوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور زندگی میں بعض اوقات ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں جو ڈاکٹر ہے نا، یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے۔ لیکن ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم یہ ایک جملہ ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ مختص کر کے رکھا ہوا ہے، اور بہت فضول جملہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم سیلف میڈ ہیں۔ سیلف میڈ اگر ہم ہوتے تو ہماری اتنی ہم میں ہمت ہوتی نا کہ ہم کسی اچھے امیر کبیر گھر کے اندر پیدا ہو جاتے، یا پھر ہم بہت کسی صوفیہ اور اولیاء کے گھر میں پیدا ہوتے، یا پھر جو ہے کسی بہت بڑے بادشاہ کے ہم گھر میں پیدا ہوتے۔ نہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں پیدا کرنا تھا ہم وہاں پیدا ہوئے، اور نہ ہی میرے اندر اتنی سیلف میڈ ہونے میں نہ میرے اندر اتنی جرت ہے کہ میں جو ہوں موت جب آئے گی تو میں اس کو انکار کر دوں کہ نہیں، میں نے تو ابھی رہنا ہے یہاں پر، میں نے تو نہیں جانا۔ تو یہ سیلف میڈ نام کی کوئی چیز زندگی کے اندر نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم، اس کا احسان ہوتا ہے، جو وہ جو ہے ہم پر اتنی عنایت کرتا ہے کہ ہم مشکلوں کے اندر سے نکل آتے ہیں، ہم اس قابل ہو جاتے ہیں ان نامساعد حالات کے اندر بھی کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جب پوری دنیا ہمیں ٹھکرا کر سائڈ پہ کھڑا کر دیتی ہے، اور یا پھر ہمارے پاس مالی سبب نہیں ہوتے، کیونکہ بعض اوقات مالی سبب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اطراف کے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈالتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ مدد کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہی بچے جو بالکل غریب کے ہیں، جس طریقے سے بعض اوقات آپ سنتے ہیں کہ کوئی غریب کا بچہ تھا، اس نے اتنی اس کے پاس جو ہے اب وہ اتنا پڑھ لکھ گیا، یا اس کے والد کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں، یا بچے کو ہمت دیتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ کچھ کرنے لگ جائے اپنی پڑھائی کے لیے، کہ تعلیمی قابلیت دیتے ہیں۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، ان چیزوں کو مختلف چیزوں کے اندر بانٹ دیتا ہے، یا تو کسی اعلیٰ عہدے کی طرف، یا علم کی طرف، یا خاندان کی طرف، یا منصب کی طرف، یا زیادہ بہت زیادہ ہی اطراحٹ کے اندر شکار ہو تو بولتا ہے کہ میری اتنی عبادت اور ریاضت ہے نا اس سلسلے کے اندر، تو مجھے تو یہ سب کچھ ملنا ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین مثال ایک عالم کی، ایک شہید کی اور سخی کی اندر جو دی ہے نا، کہ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا پوچھنے کے بعد، تو یہ تین چیزیں زندگی کے اندر ایسی ہیں جن کے اوپر انسان بہت زیادہ نازا ہے، ایک اپنے علم کے اوپر، ایک اپنی دولت کے اوپر، اور ایک اپنی جان کے اوپر۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اس کو کوئی چیز جو ہے ملتی ہے تب وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، ہاں لیکن جیسے ہی اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ لمبی چوڑی دعائیں، مبالغے والی دعائیں کرتا ہے، یعنی نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور اگر نعمت نہیں ملتی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے اللہ کے حضور وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو اگر وہ چیز مل جائے فوراً اس کو جو ہے اس نعمت کو یا تو کسی کی طرف موڑ دے گا، یا پھر کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رخ پہلے پھیرنے کا وہ کام کرے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مجبوری میں نہ پکارا جائے، بلکہ ہر حال میں پکارا جائے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا جائے، صدقہ دینے کی جو عادت ہے وہ ہر حال میں کی جائے، اور جو شکر کی نفل پڑھنے کی عادت ہے، یہ ہر بات میں شکر الحمدللہ بولنے کی عادت ہے، اسے ہر حال میں رکھا جائے۔ کل کہہ دیجئے ارأیتم، کیا غور کیا تم نے، ان اگر کانا ہے من عند اللہ، اللہ کے نزدیک سے، یہ اللہ کے نزدیک سے، ثم پھر کفرتم، پھر کفر کیا تم نے، بھی ساتھ اس کے، من کون، اضلوا کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، ممن اس سے، جو ہوا وہ، یا جو فی شقاق بعید دور کی مخالفت میں ہے۔ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم انسان کو اپنی جو دنیا کے اندر چیزیں دکھا رہے ہیں، یعنی کیا تم نے غور کیا اس شخص کی طرف جو دور کی مخالفت پر ڈوب جائے، یہ امکان غالب ہے کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مخالفت پہ آ جائے، اور اگر وہ آج تمہیں جھٹلا رہے ہیں
اور تمہاری ضد اور مخالفت کے اندر بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دور کے بھٹکاوے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مراد کیا ہوئی کہ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو جھٹلائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ جو ہے اپنے آپ کو خود برائی میں ڈال رہا ہے۔ شقاق کے معنی ہوتے ہیں ضد، اناد اور مخالفت کے، اور بعید مل کے اس میں مبالغہ شامل کر دیتا ہے، یعنی وہ جو بہت زیادہ مخالف اور اناد سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن الحکیم کی بھی تکذیب کرتے ہیں، ان سے بڑا گمراہ اور بدبخت کون ہو سکتا ہے، اس کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا سنوریہم، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو، آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے، فی الآفاقی افق میں، فی انفسہم ان کے نفسوں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا، لہم ان کے لیے، انہو کہ بے شک، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا، لہم ان کے لیے، انہو کہ بے شک وہ، الحق حق ہے، اولم کیا بھلا نہیں، یکفی کافی ہے، بربک تیرے رب کے ساتھ، انہو تیرے رب کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ، علی کل شیء شہید اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دنیا کے اندر بھی دکھائیں گے۔ مراد کیا ہوئی کہ پورے کے پوری کائنات جو بھری پڑی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات سے، جن کے اندر بڑے بڑے آسمان زمین سے لے کے سمندر، چاند ستارے، پیڑ پودے، ہر چیز شامل ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے، جو وہ کیا ہے، انسان کا اپنا نفس۔ انسان کے اپنے نفس کے اوپر، یعنی ہماری جو اپنی جان ہے، اس کے اوپر جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ ایک اور بڑے خوبصورت ایجاد یا کیا کہنا چاہیے، ایک معجزے کی فارم میں سامنے آ رہا ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے، ہمارے سامنے جو ہے، جب ہمارا ریفلیکسز والا سسٹم ہے، جسے ہم کیا کہنا چاہیے، اعصابی نظام کے ساتھ ریفلیکس سسٹم کو کیا کہیں گے، مطلب وہ چیزیں جو وہ والا ہمارے جسم کے اندر جال، جو کہ ہمارا برین جب میری ہاتھوں کی انگلیوں کو حرکت کرنے کا کہتا ہے، تو وہ جو کمانڈ آتی ہے اس کے حساب سے وہ جو ریفلیکس حرکت کرتے ہیں، جن کو حسی اعضاء کہیں گے، تو وہ جو حرکت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، وہ اتنی باریک لہروں کا جال ہے کہ اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اور پوری کی پوری ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہوا ہاتھ پاؤں تک، اور پھر دماغ سے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا دماغ کا نظام ہے، جو دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، جس کو استعمال کرنے کی میرے جیسے انسان کوشش ہی نہیں کرتے، بالکل سارا بچا کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اٹھ پٹانگ کاموں کے لیے، تو وہ جو دماغ جو ہے نا، وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ خود اس کے اندر اتنی بڑی نشانی ہے کہ اتنی باریک باریک وینز ہیں اس کے اندر، کہ خدا نہ خواستہ جس کو ہم دماغ کے اندر جو ہے وہ بالکل باریک سا نقطہ ہوتا ہے، جو نقطہ جم جاتا ہے، اسے ہم کلاٹ کہتے ہیں، کہ برین کے اندر خدا نہ خواستہ پیرالسس یعنی فالج کے اندر کلاٹ بن گیا۔ اسی طریقے سے جو آپ سسٹ بننے کے بارے میں سنتے ہیں کہ سسٹ بن گئی، خواہ وہ اووری میں بنی یا کسی بھی چیز کے اندر، وہ سسٹ ایکچوئل میں کیا ہوتی ہے، وہ بہت بڑی کوئی پانی کی تھیلی تھوڑی ہوتی ہے، وہ ایک ننا سا چھالا ہوتا ہے، جس کو ہم چھالا کہیں گے نا، باریک سا پڑا ہوا پانی کا، اور وہ کیا ہوتی ہے، وہ جو باریک باریک نسیں جو نکل رہی ہیں نا کسی چیز کی، اس کے اندر جو ہے اس کے راستے میں وہ رکاوٹ کے طور پر آ جاتا ہے، تو ہم وہ کہتے ہیں کہ پانی کی تھیلی بن گئی، یعنی کہ سسٹ بن گئی۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی وہ تخلیقات ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کسی میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز بنا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت لا شریک ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت لا شریک ہے، کہ اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر واضح طور پر بتا دیا، اور یہ اتنا بہترین کام جو ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو نہیں جان پاتے، یعنی ان سب چیزوں کے باوجود وہ اس کی جو معرفت ہے یعنی پہچان ہے، اس کو نہیں جان پاتے۔ ہیومن جوائنٹس جو ہمارے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں کے جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھ ہل ول رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ایک اسپرنگ کی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی جوڑ کے اندر کوئی تکلیف ہو جائے، ہاتھ تک نہیں ہلتا، مسل چھیل ہو جائے، جو مسلس بنے ہوئے پٹھے جو پورے کے پورے ہاتھوں کے، ذرا سا کچھ ہو جائے بالکل بھی حرکت نہیں کر پاتے، ہاتھ اوپر کی طرف اٹھایا نہیں جاتا۔ تو قرآن یہ برحق کتاب ہے جو کہ آفاق یعنی کائنات کی اور نفس کی مثال جو ہے وہ 1400 سال پہلے سے دے رہی ہے،
اور وہ تمام تر یعنی بلا چیزیں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دیتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کے اندر چھایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار انہم کہ بے شک وہ فی مریت شک میں من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے ہیں، الا خبردار انہو کہ بے شک وہ بکل شیء ہر چیز پر محیط احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی کہ اصل میں وجہ کیا ہے خبردار کا مطلب، ان کو اب دھمکی والے انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یقین جان لو تم اس بات کے لیے کہ وہ اس طرح سے جو کر رہے ہیں وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی رب ہے اور اس کے سامنے جو ہے ہمیں پیش بھی ہونا ہے، اور یہی وجہ ہے وہ طرح طرح کے الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ کجی کرتے ہیں اور الہاد یعنی کہ مخالفت کا کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھانا لوگوں کو، اور قیامت کو برپا کرنا، عدالت کو لگانا، لوگوں کو لانا، ان کے نفسوں کا خود ان کے خلاف گواہی دینا، اور ہر چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن برحق میں ارشاد فرمائی اس کو کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اس رب العزت نے ہر چیز کو اپنی گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ مکمل ہو گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ زندگی بخیر رہی تو منڈے سے ہم انشاءاللہ سورہ شورى کا آغاز کریں، زندگی بخیر رہی تو منڈے سے ہم انشاءاللہ سورہ شورى کا آغاز کریں گے۔ آپ کے لیے یہی کرنے کا کام کہ اس کو دہرانے کے ساتھ ساتھ سجدہ شکر ضرور ادا کر لیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما و نورا و خدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا